کے حمل کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جو ایک نازک مرحلہ ہوتا ہے جس میں آپ کو سب سے زیادہ کیئر کرنی ہوتی ہے۔ اگر ذرا سی بھی چوک، غلطی، مس مینجمنٹ ہو جائے تو بچوں کی پیدائش پر اور اس کی صحت پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ تو آپ نے ویڈیو میں بنے رہنا ہے، آخر تک انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ اور میرے جتنے بھی چاہنے والے ہیں، کسان حضرات ہیں، فارمر حضرات ہیں، گوڈ فارمر حضرات ہیں، چھتوں پہ شوق کرنے والے ہیں، گھروں پہ شوق کرنے والے ہیں، ان سب کی خدمت میں میرا سلام۔ امید کرتا ہوں میری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ پسند آ رہی ہے تو برائے مہربانی لائک کر دیں، کمنٹس کر دیں، شیئر کر دیں۔ شیئر کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ضرورت مند لوگوں تک اور دور دراز بیٹھے ہوئے لوگوں تک درست معلومات پہنچ جاتی ہیں اور ان کا بھی گھر بیٹھے فائدہ ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو دیکھیں، 50% گروتھ جو ہے وہ پہلے چوتھے مہینے میں بکری کی بچے کی پیٹ میں ہو جاتی ہے، اور 50% جو گروتھ ہے وہ 5ویں مہینے میں ہوتی ہے، جس میں اعضاء بن رہے ہوتے ہیں، ہڈیاں بن رہی ہوتی ہیں، جسمانی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ بہت اہم مہینہ ہوتا ہے۔ تو بکری کے بچوں کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، یہ وہ مہینہ ہوتا ہے جس میں سب سے زیادہ کیئر کرنی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں جسمانی اعضاء، ہڈیاں اور گروتھ، بچے کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے۔ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ 4 مہینے بکری اپنے آپ کو سنبھالتی ہے، بچے کو سنبھالتی ہے، 5واں مہینہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سنبھالنا ہوتا ہے، اور آخری کا یہ مہینہ ایسا ہوتا ہے اس میں بالکل آپ نے بھرپور اپنی جان مارنی ہوتی ہے۔ بکری کی دیکھ بھال آپ نے 24 گھنٹے کرنی ہوتی ہے۔ جب بھی آپ اس کو دانہ دینے جا رہے ہیں یا اس کی دیکھ بھال کرنے جا رہے ہیں، صفائی کرنے جا رہے ہیں، تو ان تمام چیزوں کا آپ نے اس وقت خیال کرنا ہوتا ہے۔ اس عرصے میں آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے نمک نہیں دینا ہوتا، اس عرصے میں آپ نے جو ہے وہ ٹاکسک بائنڈر نہیں دینا ہوتا، سالٹ نہیں دینا ہوتا، منرل مکسچرز نہیں دینے ہوتے جب تک آپ کو آپ کا ویٹ یا جس بھی ڈاکٹر کو آپ جانور کے دکھا رہے ہیں، جب تک وہ آپ کو صلاح نہیں دے تب تک یہ چیزیں آپ نے نہیں دینی ہوتی ہیں، حتیٰ کہ بہت زیادہ جب تک ضرورت نہ ہو۔ ساتھ میٹھا سوڈا بھی دینا نہیں ہوتا۔ آپ بات کرتے ہیں کہ کیا چیزیں دینی چاہیے۔ آپ نے دینا ہے اجوائن، ہالوں کے بیج، السی کے بیج، گڑ، گھی اور سونف، یہ سب آپ نے ایک ایک چمچ آپ نے صبح صبح جو ہے اس کو سارا مکس کر کے ایک ایک چمچ صبح صبح آپ نے دینا ہے۔ پھر اس کے آدھے 1 گھنٹے کے بعد آپ نے جو بھی آپ اس کو چارہ، دانہ یا ونڈا آپ دے رہے ہیں طاقت کے لیے، پھر آپ اس کو اس کے بعد دے سکتے ہیں۔ تمام چیزوں سے کیا ہوگا، ہاضمہ اچھا ہوگا، گروتھ اچھی ہوگی۔ تو اگر ہاضمہ اچھا ہوگا تو جگالی بھی بہت زیادہ اچھی کرے گی، مہنگی اچھی کرے گی، پیٹ صاف رہے گا، اور بکرے کا جو اس کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے اس کو بھی جو ہے وہ غذا بھرپور اس کو ملے گی، اور بچہ بھی آپ کا ایک صحت مند جو ہے وہ دنیا میں آئے گا، اور آپ کی محنت بھی اس سے وصول ہوگی۔ ساتھ ساتھ سیلویٹ کا ایک انجیکشن آتا ہے، وٹامن ای طاقت سے جو بھرپور ہوتا ہے، آپ ہفتے میں ایک بار 5 cc وہ بھی لگا سکتے ہیں، وہ بھی بہت اچھا ہے۔ اس سے بھی بکری کو انرجی ملتی ہے اور طاقت جو ہے اس کو توانائی ملتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی، تو برائے مہربانی لائک کر دیجیے گا، کمنٹس کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، اور سب سے بڑی بات چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے کسی نیکسٹ ٹاپک پہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔